فَإِن تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ، پھر بھی اللہ نے راستہ کھلا رکھا ہوا ہے۔ اب بھی کھلی بات ہے کہ اگر وہ توبہ کرے اور نماز قائم کرے اور زکوٰۃ دے فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ، تو وہ تمہارے دینی بھائی ہیں۔ وَنُفَصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ، اور ہم اپنی آیات کی تفصیل بیان کر رہے ہیں ان لوگوں کے لیے جو علم رکھتے ہیں، جو علم حاصل کرنا چاہیں۔ وَإِن نَكَثُوا أَيْمَانَهُمْ مِن بَعْدِ عَهْدِهِمْ، اور اگر انہوں نے توڑ دیا ہے اپنی اس قسم کو اور معاہدے کو اس کے باندھنے کے بعد، وَطَعَنُوا فِي دِينِكُمْ، اور جبکہ وہ انہوں نے عیب لگایا ہے تمہارے دین کے معاملے میں، فَقَاتِلُوا أَئِمَّةَ الْكُفْرِ، تو اب جنگ کرو ان کفر کے اماموں سے۔ یہ ہے الفاظ جو بہت نوٹ کرنے کے۔ ائمۃ الکفر کون تھے جزیرہ نما عرب میں؟ کافر تو سب تھے، مشرک سب تھے۔ ائمۃ الکفر، ائمۃ الشرک، یہ قریش تھے، متولی کعبے کے، بتوں کے مجاور، یہ سارا مرکز جو ہے شرک کا جو بنایا، اللہ کے گھر کو توحید کا مرکز تھا اسے شرک کا اڈا بنا دیا۔ یہ ہے امام۔ جب تک ان کو شکست نہ دی جائے تو ظاہر بات ہے کہ جزیرہ نما عرب پر دین کے غلبے کا تصور نہیں ہے۔ چاہے وہاں کوئی فارمل حکومت نہیں تھی، کوئی سلطنت نہیں تھی، کوئی ریاست نہیں تھی، کوئی جو ہے فارمل دارالخلافہ نہیں تھا، لیکن معنوی اعتبار سے یہ ام القریٰ، یہ مرکزی بستی ہے، یہ ہے اس پورے جزیرہ نما عرب کا صدر مقام ایک اعتبار سے۔ اور یہاں کے جو لوگ ہیں ائمۃ الکفر، ان کے ساتھ جنگ کرو۔ فقاتلوا ائمۃ الکفر، تو قتال کرو ان کفر کے اماموں سے۔ انہم لا ایمان لہم، ان کی کسی قسم کا کوئی پاس نہیں، ان کی کوئی قسمیں نہیں ہیں، کوئی اعتبار نہیں۔ لعلہم ینتہون، شاید کہ وہ باز آ جائیں، یعنی سختی سے شاید باز آ جائیں۔ اے مسلمانوں، نرمی کے ساتھ وہ باز آنے والے نہیں ہیں۔ الا تقاتلون قوما نکثوا ایمانہم، کیا ہو گیا تمہیں؟ تم جنگ نہیں کرنا چاہتے ایسی قوم سے جنہوں نے اپنے عہد کو توڑا؟ معاہدہ انہوں نے توڑا ہے، مسلمانوں نے تو نہیں توڑا، نہ مسلمانوں کے حلیف قبیلے نے توڑا، انہوں نے وعدہ جو کیا تھا اس کو توڑا ہے۔ تو کیا ہو گیا تمہیں؟ شرافت کی وجہ سے یا بزدلی کی وجہ سے یا منافقت کی وجہ سے یا اور کسی سبب سے تم ان سے جنگ نہیں کرنا چاہتے؟ الا تقاتلون، کیا تم قتال نہیں کرنا چاہتے قوماً اس قوم سے نکثوا ایمانہم، جنہوں نے اپنی قسمیں توڑی، وہموا باخراج الرسول، یہی تو ہے کہ جنہوں نے رسول کو مکے سے نکلنے پر مجبور کیا، وہم بدؤکم اول مرہ، اور انہوں نے ہی آغاز کیا تھا۔ ظاہر بات ہے کہ کتنا مسلمانوں کو ستایا تھا مکے میں، مسلمانوں میں سے بعضوں کو شہید کیا تھا مکے میں، کتنوں کو تکلیفیں دی تھی، ٹارچر کیا تھا، پرسیکیوٹ کیا تھا، انہوں نے کیا پہلی مرتبہ۔ اتخشونہم، اب دیکھیے یہ ہے وہ سرچنگ کوسچن، اے مسلمانوں کیا ان سے ڈر رہے ہو؟ یہ کوئی بزدلی ہے جو تم پر طاری ہو گئی ہے؟ قریش کے خلاف اقدام سے گھبرا رہے ہو؟ اتخشونہم فاللہ احق ان تخشوہ ان کنتم مؤمنین، تو اگر تم مومن ہو تو اللہ زیادہ حقدار ہے کہ تم اس سے ڈرو۔ اب یہ اس کا حکم ہے، تمہیں اقدام آخری کرنا ہے۔ قاتلوہم، کرو جنگ ان سے، یعذبہم اللہ بایدیکم، اللہ تعالی عذاب دے گا انہیں تمہارے ہاتھوں، ویخزہم، اور ان کو رسوا کرے گا، وینصرکم علیہم، اور تمہاری مدد کرے گا ان کے خلاف، ویشف صدور قوم مومنین، اور اہل ایمان کے سینوں کو کی جلن کو دور کر دے گا، ٹھنڈک عطا فرمائے گا۔ یعنی اب بھی مکے میں ایسے لوگ تھے کہ جن پر ٹارچر ہو رہا تھا، وہ جو ضعیف تھے، جو نہیں کر سکتے تھے، سفر نہیں کر سکتے تھے، یا خواتین تھیں، تو ان کے اوپر جو بھی ظلم ہو رہے تھے، تو جب ان لوگوں کی اب درگت بنے گی تو ان کے بھی دلوں کو کچھ ٹھنڈک ملے گی، اور ان کو بھی کچھ نہ کچھ ان کے احساسات جو ہیں اس کے اندر کچھ سکون ہوگا۔ وَيُذْهِبْ غَيْظَ قُلُوبِهِمْ، ان کے دلوں میں جو غصہ بھرا ہوا، غم بھرا ہوا، اللہ تعالیٰ اسے نکالے گا۔ وَيَتُوبُ اللَّهُ عَلَىٰ مَن يَشَاءُ، اور اللہ تعالیٰ توبہ نصیب کر دے گا جس کو چاہے گا توبہ کی توفیق دے دے گا۔ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ، اور اللہ تعالیٰ علیم اور حکیم ہے۔ اب تیسری مرتبہ وہ آیت آ گئی ہے قرآن میں، ام حسبتم ان تترکوا، ام حسبتم ان تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين معه متى نصر الله الا ان نصر الله قریب۔ اسی طرح پھر یہ آیت ہے 214 سورہ بقرہ کی، 142 سورہ آل عمران کی، ام حسبتم ان تدخلوا الجنة، اب یہ تیسری مرتبہ ام حسبتم ان تترکوا، یہ آیت نمبر 16 ہے، 1 اور 6 کو بھی جمع کریں گے تو 7 بنے گا۔
ام حسبتم ان تترکوا تم چھوڑ دیے جاؤ گے، ولما یعلم اللہ الذین جاہدوا منکم، ابھی تو اللہ نے دیکھا ہی نہیں کون ہے تم میں سے حقیقت جہاد کرنے والے۔ دوسری قوموں کے خلاف جہاد کرنا اور تھا، اب اپنی قوم کے خلاف جہاد کرنے کے لیے جانا، ظاہر بات ہے کہ اس کے اندر ایک اور اضافی امتحان ہے جو اللہ تمہارا لے لینا چاہتا ہے۔ وَلَمْ يَتَّخِذُوا مِن دُونِ اللَّهِ وَلَا رَسُولِهِ وَلَا الْمُؤْمِنِينَ وَلِيًّا، اور دیکھ لینا چاہتا ہے اللہ کہ کون ہے وہ لوگ کہ جو اللہ کے سوا اور اس کے رسول کے سوا اور اہل ایمان کے سوا کسی کے ساتھ دلی تعلق، دلی محبت اور دلی رازداری کا کوئی تعلق نہیں رکھتے۔ یہ رشتے جب تک کٹیں گے نہیں ایمان کی تلوار سے، اس وقت تک تمہارا خلوص جو ہے اللہ کے ساتھ اور دین کے ساتھ وہ کیسے ثابت ہوگا؟ واللہ خبیر بما تعملون، اور جو کچھ تم کر رہے ہو اللہ اس سے باخبر ہے۔